بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ مجھے امید ہے تمام بچوں نے عملی کتاب صفحہ نمبر 14 تا 16 حل کر لی ہوں گے۔ بیٹا آج عملی کتاب حصہ بے صفحہ نمبر 42 تا 44 آپ کو حل کروائے جائیں۔ یہ بیٹا صفحہ نمبر 42، تاریخ 10 جولائی 2020 دن جمعہ، قوسین میں آج کا کام جو آج ہم کریں گے صفت اور موصوف۔ صفت کہتی ہے کسی بھی خوبی یا خامی کو، موصوف کہتے ہیں جس میں خوبی یا خامی پائی جائے، جس میں خوبی یا خامی پائی جائے۔ اب بیٹا جملے دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، حامد نیک لڑکا ہے۔ نمبر 2، وہ شریر بچہ ہے۔ نمبر 3، میں نے ایک ایرانی قالین خریدا۔ نمبر 4، میرے پاس ایک خوبصورت قلم ہے۔ جملہ نمبر 1 میں لفظ نیک لڑکے کے متعلق بتاتا ہے وہ کیسا ہے، نیک لڑکے کے بارے میں بتا رہا ہے وہ کیسا ہے۔ جملہ نمبر 2 میں شریر بچے کے متعلق بتا رہا ہے وہ کیسا ہے۔ اور جملہ نمبر 3 میں ایرانی قالین کی کیفیت بتا رہے ہیں، اور جملہ نمبر 4 میں خوبصورت قلم کی کیفیت بتا رہے ہیں۔ اب نیک، شریر، ایرانی، خوبصورت، یہ بیٹا الفاظ صفت، لڑکا، بچہ، قالین، قلم، یہ موصوف، یہ بیٹا کیا بن جائیں گے؟ موصوف۔ صفت کی تعریف، وہ کلمہ یا الفاظ جو کسی اسم کی اچھائی یعنی خوبی یا برائی یعنی خامی، بڑائی، چھوٹائی، تعداد، مقدار یا رنگ کو ظاہر کرے، اس میں صفت کہلاتا ہے۔ صفت کی تعریف کیا؟ وہ کلمہ یا الفاظ جو کسی اسم کی اچھائی یا برائی، بڑائی، چھوٹائی، تعداد، مقدار یا رنگ کو ظاہر کرے، اس میں صفت کہلاتا ہے۔ مثلا خوبصورت کتاب، نیک عورت، کالا ناگ، اونچی دکان وغیرہ۔ اب ان میں دیکھیں آپ بیٹا، خوبصورت، نیک، کالا، اونچی، یہ الفاظ اس میں صفت ہیں۔ موصوف، جس اسم کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں، جس اسم کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ مثلا نیک بچہ، کالا گھوڑا، سچا آدمی، سرخ گلاب۔ اب یہ الفاظ ان میں نیک، بچہ، گھوڑا، آدمی، گلاب، یہ الفاظ موصوف ہیں۔ نمبر 1، درج ذیل جملوں میں سے صفت اور موصوف الگ لکھیں۔ بیٹا یہ جملے دیے گئے ہیں، ان جملوں میں سے آپ نے صفت والے الفاظ کو تلاش کر کے صفت والے خانے میں لکھنا ہے، موصوف والے الفاظ کو تلاش کر کے موصوف والے خانے میں لکھنا ہے۔ جیسے نمبر 1 جملہ، پہلوان طاقتور ہوتے ہیں۔ اب اس جملے میں طاقتور صفت، پہلوان موصوف۔ نمبر 3 جملہ، گرم ہوا چل رہی ہے۔ گرم صفت، ہوا موصوف۔ نمبر 5 جملہ، آسمان پر سیاہ بادل ہیں۔ اب سیاہ صفت اور بادل موصوف، ٹھیک ہے بیٹا۔ اسی طریقے سے ایک اور جملہ آپ کو کروا دیں، بادشاہ بہت رحم دل ہے۔ رحم دل صفت، بادشاہ موصوف۔ آپ نے صفت کی تعریف پڑھی تھی، خوبی یا خامی کو ظاہر کرنا، اور موصوف کے بارے میں پڑھا تھا جس کی خوبی یا خامی ظاہر ہو اسے موصوف کہتے ہیں۔ اب رحم دل خوبی بتائی گئی ہے بادشاہ کی، رحم دل صفت، بادشاہ موصوف۔ بیٹا صفحہ نمبر 43، سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل جملوں میں سے درست اسم صفت چن کر لکھیے۔ بیٹا خالی جگہ دی گئی ہے، جملے دیے گئے ہیں، اور قوسین میں اسم صفت کے الفاظ ہیں۔ آپ نے درست اسم صفت کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر اسے لکھنا ہے۔ جیسے ہوا، خالی جگہ، ہوا چل رہی ہے، قوسین میں ٹھنڈی، نرم، سخت۔ اب یہاں پر درست اسم صفت جو استعمال ہوگا، ٹھنڈی،
ٹھیک ہے بیٹا. اسی طریقے سے ایک اور، نوشیرواں خالی جگہ بادشاہ تھا، قوسین میں انصاف پسند، چالاک، بے وقوف. درست بیٹا کیا ہوگا؟ انصاف پسند. انصاف پسند. اسی طریقے سے بیٹا آپ نے ان تمام جملوں کو از خود قوسین میں سے درست اسم صفت کا انتخاب کر کے لکھنا ہے. سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل الفاظ سے اسم صفت بنائیں. یہ الفاظ دی گئے بیٹا، ان الفاظ سے آپ نے اسم صفت کا انتخاب کر اسم صفت بنانا ہے. جیسے فکر سے، فکر لفظ، فکر مند یعنی غمگین. احسان سے، احسان مند. ہنر سے، ہنر مند. طاقت سے، طاقتور. شان سے، شاندار. بیٹا بقیہ الفاظ سے آپ از خود اسم صفت بنائیے. جیسے میں نے آپ کے سامنے لکھا آپ نے دیکھا، اسی طریقے سے از خود الفاظ کو آپ نے الفاظ کے خانے میں لکھنا ہے، پھر اس لفظ سے اسم صفت بنانا ہے. جیسے آپ نے دیکھا فکر سے فکر مند، احسان سے احسان مند، ہنر سے ہنر مند، طاقت سے طاقتور، شان سے شاندار. سوال نمبر 4، موصوف کو صفت سے ملائیے. کسی موصوف کے ساتھ ایک سے زیادہ صفات بھی ملائی جا سکتی ہیں. جیسے مثال دے کے انہوں نے سمجھایا، ٹھنڈا، لڑکا غلط، پہاڑ غلط، خاتون غلط، پودا غلط، قلم غلط. درست. یعنی صفت کو موصوف کے ساتھ، یہ صفت ٹھنڈی کون سی چیز؟ پانی. تو ٹھنڈا پانی کا عالم جی میں لکھ دیا. رحم دل، لڑکا، خاتون، تو خاتون عمر رسیدہ، تو لکھا جائے گا یہاں پہ رحم دل خاتون. اور آپ نے ملانا بھی ہے. خوبصورت لڑکا، تو آپ نے کالم جیم میں صفت اور موصوف کو ملا کے بیٹا لکھنا ہے، خوبصورت لڑکا. آپ اس طریقے سے بقیہ صفت اور موصوف کو ملائیے اور کالم جیم میں لکھیے. نمبر 1، گرمیوں میں ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں. جیسے بیٹا آپ نے صفت اور موصوف کو ملانے کے بعد کالم جیم میں لکھا، کالم جیم کے خانے میں. اب کالم جیم کے خانے سے صفت اور موصوف کو لیا آپ نے، اسے جملے میں استعمال کر دیا. اسی طریقے سے آپ نے ان کو جملے میں استعمال کرنا ہے. جیسے رحم دل خاتون، دوسرا رحم دل خاتون. تو ہم لکھیں گے وہ بہت رحم دل خاتون ہے. اب آپ نے خوبصورت لڑکا، اسی طریقے خوبصورت لڑکے کو جملے میں استعمال، اس طریقے سے بیٹا آپ نے ان کا استعمال کرنا. بقیہ 3 از خود آپ نے بنانے ہیں. امید ہے سمجھائے طریقے کے مطابق تمام طلباء صفت اور موصوف کی تعریف یاد کریں گے. یاد کرنے کے بعد سوال نمبر 1، جملوں میں سے صفت اور موصوف کا انتخاب کر کے صفت کے خانے میں صفت والے الفاظ، موصوف کے خانے موصوف والے الفاظ. اور اسی طریقے سے سوال نمبر 2، خالی جگہ میں درست اسم صفت کا انتخاب. سوال نمبر 3 میں الفاظ سے اسم صفت کے الفاظ اسم صفت بنائیں گے. اور سوال نمبر 4 میں کالم الف اور کالم بے کو ملانے کے بعد صفت اور موصوف کو ملا کر کالم جیم میں لکھیں گے اور پھر ان کا استعمال جملوں میں کریں گے. امید ہے سمجھائے گئے طریقے کے مطابق تمام طلباء از خود عملی کتاب کا کام
مکمل کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔